السلام علیکم ناظرین، حدیث سے ذکر کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت سے کے بہت سے ہیں، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں ہی، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بنا دیجیے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذکر سے تو ہر وقت رت بلیشان رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آئے کہ اللہ کے ذکر میں رت بلیشان ہو۔ جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اہل یمن کی تبلیغ و تعلیم کے لیے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ رخصت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں اور انہوں نے یہ بھی کچھ سوالات کیے تھے۔ شریعت کے احکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی تجاوری یعنی تعلیم تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا دشوار ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے ایسی بتا دیجیے کہ اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو، دوسری وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرے وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو، اور چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوندوں کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا ہو جائے۔ رت بلیشان کا مطلب اکثر علماء نے کثرت کو لکھا ہے اور یہ عام محاورہ ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کی تعریف میں رت بلیشان ہے، مگر بندے ناچیز کے خیال میں ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے اس کے نام لینے سے منہ میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے۔ جن کو باب عشق سے کچھ سابقہ پڑ چکا ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ اس بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس لذت سے اللہ کا پاک نام لیا جائے کہ مزہ آ جائے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو بکثرت دیکھا ہے کہ ذکر جہور آواز کے ساتھ کیا گیا ذکر کرتے ہوئے ایسے تراوٹ آ جاتی ہے کہ بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے
اور ایسا منہ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص کو محسوس کرتا ہے، ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے، مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دل میں چسک ہو اور زبان کثرت ذکر کے ساتھ مانوس ہو چکی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ سے بزرگ کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام مال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم کو دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑھی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ عام حالات اور ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ ان کی ضرورتیں وقتی ہیں، اور اللہ پاک کا ذکر دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم اور افضل ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ مثلاً کپڑے اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں۔ اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی یعنی ہر وقت اللہ ہی کا دھیان، اللہ ہی کا خیال ہے، نہ کہ زبانی ذکر۔ اور ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالات ساری عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ حالات ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ نہیں سکتی کہ سارے اعضائے ظاہرہ و باطنہ دل کے تابع ہیں۔ جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس شاق یعنی عاشق لوگ کے حالات سے کون بے خبر ہے؟ اور بھی بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ
سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ قرآن پاک میں ہے ول ذکر اللہ اکبر، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس آیات شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ 21ویں پارے کی پہلی آیات ہے۔ صاحب مجالس البرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادت میں افضل اس لیے فرمایا کہ آس میں مقصود اللہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہے۔ اور ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی۔ جو زبان سے بھی افضل ہے اور وہ مراقبہ اور دل کی سوچ ہے، اور یہ مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچا اللہ کا دھیان 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت اہل رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں، وقتی ضرورت کے اعتبار سے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہٰذا ان احادیث میں کوئی اشکال نہیں جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز بالاتفاق یعنی سب کی ملی جلی رائے افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے بہت زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں گرم گرم بستروں پر اللہ تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں یعنی کٹھنائیاں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات یعنی درجوں کی بلندی کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور میں یہ مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبہ کا استحقاق ہوگا۔ لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مفرد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر میں والہانہ یعنی بے اختیار طریقے پر مشغول ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر صوفیہ نے لکھا ہے کہ سلاطین یعنی بادشاہ اور عمرہ سردار کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تم کو مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے، خوشی کے اور ثروت کے اوقات یعنی دولت مندی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیفیں پہنچے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے جو ضعیف کمزور بندے کی ہے، پھر اللہ کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں، اور جو شخص راحت کو اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے، پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ان میں سے صرف ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک سفر میں واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ باز تیز رو یعنی تیز دوڑنے والے آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھنے والے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں والیانہ مشغول ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب شراب ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ان ابی موسیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شال الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثال الحی والمیت اخرجہ البخاری ومسلم والبیہقی قد آفی الدار المشکوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص کی گھبراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔ زندگانی نہ تمام مفت حیات کی میراث، زندہ انست کی با دوست وصال درد۔ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے، زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تسبیح نفع اور نقصان کی اعتبار سے ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا، اور وہ اپنے کیے کی
भुगतेगा और गैर जाकिर को सताने वाला ऐसा है जैसे मुर्दे को सताने वाला की वो खुद इंतकाम नहीं ले सकता। सूफिया कहते हैं कि इससे हमेशा की जिंदगी मुराद है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से इखलास के साथ करने वाले मरते ही नहीं बल्कि वे इस दुनिया में संतकील हो जाने के बाद भी जिंदा ही के हुक्म में रहते हैं। जैसा कि कुरान पाक में शाहिद है कि मुतल्लिक वारिद हुआ है, बल अहिया उन इंदा रब्बिहिम, बल्कि जिंदा हैं अपने रब के पास। इसी तरह उनके लिए भी एक खास तरह की जिंदगी है। हकीम तरमीजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल को तर करता है और नरमी पैदा करता है, और जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होता है तो नफ्स की गर्मी और शहवत की आग से खुश्क होकर सख्त हो जाता है और सारे आजा सख्त हो जाते हैं, तात से रुक जाते हैं। अगर इन आजा को खींचो तो टूट जाएंगे, जैसे कि खुश्क लकड़ी की झुकाने से नहीं झुकती, सिर्फ काट कर जला देने के काम में रह जाती हैं। अन अबी मूसा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो अन वजूलन फी हिजरही दाराहिम यक्से मोहा व अख खर यज कुरुल्लाह कानज जा करुल्लाह लिल्लाह अफजल इख रजी अल तब रानी व कादाफी अल औशते वर जलहू बस वस्कुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपये हों और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह के जिस जिक्र में मशगूल हो तो जिक्र करने वाला अफजल है। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी ही बड़ी चीज क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की याद उसके मुकाबले में भी अफजल है। फिर किसी कदर खुश नसीब हैं वे मालदार अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले जिनको अल्लाह के जिक्र की भी तौफीक नसीब हो जाए। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शानहू का की तरफ से भी रोजाना बंदों पर सदका होता रहता है और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुआफिक कुछ ना कुछ अता होता रहता है, लेकिन कोई अता इससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक हो जाए। जो लोग कारोबार में मशगूल रहते हैं, तिजारत, ज़राअत यानी खेती, मुलाजमत में